تشریف لائے تو تشریف لاتے ہیں جناب محترم محمد عرفان رضوی صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اس کورس میں کیا کچھ سیکھیں گے. تو اس کورس کا تعارف، پھر یہ کورس کیسے چلے گا، پچھلے جو کورسز کے کچھ تجربات رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اس کورس میں کیا کچھ آپ کو سکھایا جائے گا یہ انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. اس کورس میں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں، یہ بڑے اور چھوٹے کیوں ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن ہوتا ہے، سورج ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر سورج ہم سے چھپ جاتا ہے، رات بن جاتی ہے، رات آ جاتی ہے. تو یہ رات کیسے بن جاتی ہے، کیوں بن جاتی ہے، دن کیسے آ جاتا ہے، کیسے بن جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دن بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں. جس طرح آپ جو ہیں یہ دن بڑے اور چھوٹے کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے اگر لیے جائیں تو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات. تو 12 گھنٹے دن، 12 گھنٹے رات. اب اگر دن کا دورانیہ بڑا ہو جائے، مثال کے طور پر دن جو ہے 12 گھنٹے سے بڑا ہو جائے، ہم کیا دیتے ہیں 13 گھنٹے کا دن ہو گیا، 14 گھنٹے کا دن ہو گیا. تو یہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. اور پھر رات چھوٹی ہو جاتی ہے. تو جس طرح آج کل راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، راتیں بڑی ہو رہی ہیں، تو یہ راتیں کیوں بڑی ہو رہی ہیں، دن کیوں چھوٹے ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم اس میں سیکھیں گے. دن کب بڑے ہوتے ہیں اور کب چھوٹے ہوتے ہیں اور کتنے بڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دن جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ گرمیوں میں ہی بڑے ہوتے ہیں، یہ سردیوں میں کیوں نہیں بڑے ہو جاتے. تو آخر یہ گرمیوں میں ہی کیوں بڑے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے ہم سردیاں اور گرمیاں کب اور کیوں آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے سردی ہوتی ہے، 6 مہینے گرمی ہوتی ہے. پھر یہ گرمیاں کس وجہ سے آ جاتی ہیں، یہ دسمبر اور جنوری میں کیوں نہیں آ جاتی، یہ جون جولائی میں ہی کیوں گرمیاں جو ہوتی ہیں، یہ سردیاں جو ہوتی ہیں یہ دسمبر اور جنوری میں ہی کیوں ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ اس میں ہم سیکھیں گے. 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات کہاں ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ 6 مہینے کا دن بھی ہوتا ہے اور 6 مہینے کی رات بھی ہوتی ہے. یعنی ایسے بھی دنیا میں خطے پائے جاتے ہیں، ایسے بھی علاقے پائے جاتے ہیں جہاں پر 6 مہینے سورج جو ہے یہ ڈوبتا ہی نہیں. یعنی 6 مہینے جو ہے سورج ان کو نظر آتا رہتا ہے، دکھ رہتا ہے. اور پھر ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پہ 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، یعنی 6 مہینے سورج ان کو نظر آتا ہی نہیں. یہ کون سے مقامات ہیں، وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پر 6 مہینے کا دن ہی رہتا ہے، یا جہاں پر 6 مہینے کی رات ہوتی ہے تو 6 مہینے کی رات ہی کیوں رہتی ہے. یہ انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے. فروری کا مہینہ کبھی 28 اور کبھی 29 کا کیوں ہوتا ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 4 سال کے بعد جو ہے ہم ایک دن فروری کے مہینے میں اضافہ کر لیتے ہیں، اور فروری کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ 29 دنوں کا کیا جاتا ہے. یہ فروری میں ہی کیوں کیا جاتا ہے، یہ باقی مہینے بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس. نومبر کیا ہو گیا 30 دن کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اپریل کا 30 کا ہوتا ہے، اس میں 31 کیوں نہیں کر لیا جاتا. یہ فروری کے مہینے میں ہی ہم 29 کا ایک دن کا اضافہ کیوں کرتے ہیں. پھر یہ 4 سال کے بعد کیوں کرتے ہیں، ہم 10 سال کے بعد 2 دنوں کا اضافہ کیوں نہیں کر لیتے. ہم ہر دوسرے سال کے دن کو اس طرح کا سلسلہ کر لیتے ہیں، یا ہمیں 4 سال کے بعد ہی اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم فروری میں ایک دن کا اضافہ کر لیں. تو انشاءاللہ اس کی وجوہات بیان کی جائیں گی. یاد رکھیے کہ زمین ساکن ہے، اس کے بارے میں ہوگی تفصیلی گفتگو. ہماری جتنی بھی اسکول کالجز کی کتابیں ہیں پرائمری کلاس سے لے کر اور ہائر لیول تک یعنی کہ پی ایچ ڈی لیول تک، ان سب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو دن اور رات بنتے ہیں یہ زمین
मरकज के गिर्द यूं घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत क्या है कि ज़मीन साकिन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो इंशाअल्लाह इसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी कि क्या ज़मीन जो है ये घूमती है या नहीं घूमती, क्या इस पर एक मुसलमान को क्या यकीन रखना चाहिए कि क्या दिन और रात जो बनते हैं ये सूरज के ज़मीन के गिर्द घूमने से बनते हैं या कि ज़मीन के अपने मरकज़ के गिर्द घूमने से बनते हैं। ये इंशाअल्लाह इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। आज की घड़ी क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही टाइम राइज है, शायद अगर आपने गौर किया हो। फ़र्क क्या होता है, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ घंटों का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर हमारे इस वक्त अगर यहाँ पर टाइम जो है वो 8:05 हुए, तो अरब शरीफ में 6:05 होंगे। यानी टाइमिंग पूरी दुनिया में 1 घंटे का फर्क आ गया, मुल्कों में 2 घंटे का फर्क आ गया, 3 घंटे का आ गया, लेकिन मिनट वगैरह पूरी दुनिया में कमोबेश उसी तरह। बाद मुल्कों में जिस तरह इंडिया का और हमारा आधे घंटे का फर्क है, तो हमारे यहाँ 5 घंटे की घड़ी राइज है, तो वहाँ पर 5.5 घंटे की घड़ी राइज है। तो यही फर्क होगा, यानी 1.5 का फर्क, या पूरी दुनिया में टाइम एक ही घड़ी जो है वो राइज है, जिसका टाइम हर मुल्क वालों ने क्या किया हुआ है, कुछ घंटों के फर्क से, या कहते हैं कि 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, या 10.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, जिस तरह बांग्लादेश का 6.5 घंटे का टाइम है। ये पूरी दुनिया में एक ही जो घड़ी राइज है, इसको कहते हैं आलमी घड़ी। उस घड़ी से जो है हर मुल्क जो है अपना टाइम जो है वो मुख्तलिफ रखता है। इंशाअल्लाह जब घड़ियों की बातें होंगी तो उसमें हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो ये जो है कि आलमी घड़ी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। एक मुल्क के औकात दूसरे मुल्क के औकात से क्यों मुख्तलिफ होते हैं और कितने मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह के हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त 8:05 हुए हैं, तो अरब शरीफ में 6:05 हुए होंगे, उनका हमसे 2 घंटे का फर्क है। इंडिया में हमसे चले कि इस वक्त 8:35 वहाँ पर हो चुके होंगे, हमारे यहाँ पे 8:05 हुए। इसी तरह बांग्लादेश का जो है वो हमसे गालिबन 1 घंटे का फर्क है। तो ये फर्क इस तरह क्यों है, इस वजह से ये फर्क होता है, यानी एक मुल्क की टाइमिंग जो है दूसरे मुल्क की टाइमिंग से क्यों मुख्तलिफ होती है। इसी तरह हमारे जब शाम के 5 बजते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में शाम के 5 बजते हैं, तो इंग्लैंड में जो है वो दिन के 12 बजते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी इंशाल्लाह एक मुल्क के औकात जो हैं ये दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ क्यों होते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। बाद ममालिक में घड़ियाँ 1 घंटा आगे या पीछे क्यों की जाती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं की जाती। शायद आपको मालूम होगा कि कुछ मुल्कों में ये टाइम आगे पीछे करने का सिलसिला होता है, पाकिस्तान में भी किया गया था, शायद आपकी तवज्जो हो, लेकिन अब नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता, और जिन मुल्कों में अब भी राइज है वो क्यों राइज है, वो इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम कलाम करेंगे। रमजान मुबारक कभी सर्दियों और कभी गर्मियों में क्यों आता है। इस तरह के हम देखते हैं कि आज से 15 साल पहले जो हम रोजे रख रहे थे वो हम सर्दियों में रख रहे थे। आज 15 साल के बाद जो है अब हम जो है वो गर्मियों में रोजे रख रहे हैं। अब से 15 साल के बाद जो रमजान मुबारक होगा वो सर्दियों में होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है कि रमजान मुबारक कभी सर्दियों और गर्मियों में क्यों आता है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी कलाम करेंगे। मक़नातीस कणतनुमा क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। एक छोटी सी डिबिया सी होती है जिसके जरिए हम ये पता करते हैं कि मशरिक मगरिब और शुमाल किस तरफ है, किबला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। वो क्या है, कैसे काम करती है और वो चीज़ क्या है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा रोजा और सबसे छोटा रोजा कहाँ होगा। इस बार जो रमजान मुबारक था यहाँ पंजाब में कॉन्फ्रेंस सहरी का वक्त अगर किसी को याद हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 3-3:15 बजे के लगभग खत्म हो रहा है किसी को याद, 3:30 के लगभग जो था। लेकिन कराची में ऐसा नहीं था, कराची में हम बाद में सहरी का वक्त खत्म हो रहा था और वहाँ पे 4:15 4:30 बजे जो था ना ये फर्क था, यानी 1 घंटा रोजा कराची में जो था ये छोटा था और आप लोग यहाँ पंजाब में जो रख रहे थे रोजा ये 1 घंटा कमो बेच जो था वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ टाइम थी। तो ये 1 घंटा बड़ा रोजा आप रख रहे थे, आप बड़ा रोजा क्यों रख रहे थे और हम छोटा क्यों रख रहे थे, ये और यह क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये इंशाअल्लाह तफसील के साथ यहाँ पर गुफ्तगू होगी।
اسی طرح اگر ہمارے پاس کمپاس نہ ہو، جس کے ذریعے وہ چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے جس کو کمپاس یا قطب نما بھی کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ مشرق مغرب شمال جنوب کس طرف ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے؟ تو یہ انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ مساجد میں آویزاں اوقات نماز کے نقشے کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ ہمارے ایک نقشہ لگا ہوتا ہے مسجدوں میں۔ علم توحید کی اہمیت صرف اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی صاحب ہمیں یہ کہہ دیں کہ یہ جو مسجد میں نقشہ اوقات نماز کا لگا ہوا ہے یہ غلط لگا ہوا ہے، تو ہمارے پاس کیا کوئی طریقہ ہے، کوئی اصول ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہے کہ ہم اس کو ثابت کر سکیں کہ یہ نقشہ ٹھیک ہے؟ یا اگر وہ یہی کہہ دیں کہ یہ جو شہری آپ نے اعلان کیا ہے، مؤذن صاحب نے یہ جس وقت ختم شہری کا اعلان کیا ہے یہ انہوں نے 10 منٹ لیٹ کیا ہے، یہ جو کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے نا 10 منٹ لیٹ لکھا ہوا ہے، وقت پہلے ختم ہو گیا تھا، لوگ جو 10 منٹ تک کھاتے رہے ہیں وہ ان کے روزے گئے۔ اگر کوئی صاحب اس طرح کہہ دے تو کیا ہمارے پاس اس کے جواب دینے میں ہمارے پاس کوئی معلومات ہیں؟ یا کسی کو ہو ساری بات میں پورے میں تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا، میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں سیکھیں گے کہ اوقات نماز کے نقشے کیسے بنائے جاتے ہیں، اور کم و بیش ہر کورس جو پچھلے کافی مہینوں سے میں کروا رہا ہوں ہر کورس میں ایسے صاحب ضرور ملے ہیں کہ انہوں نے نقشہ کورس کے اینڈ میں بنا کر چیک کروایا ہے کسی ایک مہینے کا کہ یہ ہم نے نقشہ بنایا، اسی کورس سے سیکھ کر باتیں جو ہیں انہوں نے نقشہ بنا کے چیک کروایا۔ تو میں امید رکھوں گا کہ آپ بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ اوقات نماز کے نقشے بناتے وقت کیا احتیاطیں کی جاتی ہیں؟ بلند ہمارا اور ہوائی جہاز والے روزہ دیر سے افطار کیوں کریں گے؟ اس سوال کا جواب کو آسان ہے کہ روزہ افطار کرنے کے لیے سورج کا غروب ہونا جو ہے وہ شرط ہے، سورج غروب ہوگا تو پھر ہی آپ روزہ افطار کریں گے۔ تو جو جتنی زیادہ بلندی کے اوپر ہوگا اس کو سورج زیادہ دیر تک نظر آتا رہے گا، یعنی آپ نیچے ہیں جو فرش کے اوپر ہوگا اس کے لیے سورج پہلے غروب ہو جائے گا، جو جتنا زیادہ اونچا ہوتا چلا جائے گا اس کے لیے سورج اتنی دیر بعد غروب ہوگا، جو زیادہ اونچا چلا جائے گا وہ زیادہ دیر، تو جو نیچے ہوگا اس کے لیے وقت افطار پہلے ہو جائے گا، جو اونچا ہوگا اس کے لیے وقت افطار بعد میں ہوگا۔ یہ آسان سا سوال تھا، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی تھوڑی سی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اس کورس میں سیکھیں گے سورج کی مدد سے قبلے کی قبلہ کیسے معلوم کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ علم توحید کورس کی ایک تو سورج کی مدد سے بھی ہے، اگر ہمیں کوئی یہ کہتے ہیں کوئی صاحب کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد آپ کی بنی ہوئی ہے یہ قبلہ رخ نہیں بنی ہوئی بلکہ قبلہ تو اس طرف ہے، اگر کوئی صاحب ہماری مسجدوں کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ یہ مسجد جو ہے یہ قبلہ تو اس طرف ہے نہیں جدھر صاحبان والے نماز پڑھتے ہیں وہ تو اس طرف ہے، تو کیا ہمارے پاس اس کو کوئی جواب دینے کے لیے کوئی ثبوت کوئی دلائل یا کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہم اس کو چپ کرا سکیں یا یہ کہہ سکیں یا یہی ثابت کر سکیں کہ یہ جو ہماری مسجد بنی ہوئی ہے ٹھیک بنی ہوئی ہے، یا ہمیں کتنی معلومات ہے؟ چلے ہم خود جو نماز پڑھتے ہیں وہ کیا ہم صحیح قبلہ ہی پڑھتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ قبلہ اسی طرف ہے؟
کیا ہم بات؟ تو انشاءاللہ اس میں یہ بھی ہم سیکھیں گے. اور جہاں یہ سوال کہ سورج کی مدد سے سمت قبلہ کیسے معلوم کی جاتی ہے، انشاءاللہ یہ سوال ہوگا. دنیا کے کسی بھی شہر کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنا سیکھیں گے ہم. گھر اور مسجد کے لیے سمت قبلہ کو کیسے چیک کیا جائے یہ انشاءاللہ سیکھیں گے. خانہ کعبہ کی چھت پر کس رخ منہ کر نماز پڑھی جائے گی، یعنی اگر ہم خانہ کعبہ کی چھت پہ ہو یا خانہ کعبہ کے اندر ہو کس رخ منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی یہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. مڑتی ہوئی ٹرین میں کس رخ نماز پڑھی جائے گی. پھر برج کیا ہوتے ہیں، سنے ہوں گے برجوں کے نام آپ نے، برج حمل، سور، جوزہ وغیرہ، سرطان. اخباروں میں بھی ایک پورا وہ بنا ہوتا ہے کہ آپ کا برج کیسا دن کیسا گزرے گا آپ کا. انشاءاللہ یہ بھی اس کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کہ برج کیا ہوتے ہیں. یہ ایک شہر کے اوقات نماز دوسرے شہر سے مختلف کیوں ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ سیکھیں گے. جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ کراچی میں جو فجر کی نماز کا وقت تھا گرمیوں میں جب رمضان مبارک تھا تو وہ بعد میں شروع ہو رہا تھا 1 گھنٹہ. پنجاب میں 1 گھنٹہ پہلے شروع ہو رہا تھا. یعنی ختم تحریر کا وقت کا مطلب یہی ہے نا کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جب ہو جاتا ہے تو اسی وقت ختم تحریر ہے، وہی ٹائم ایک ہی ٹائم ہے. تو آپ کراچی میں جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد جو ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. یہاں پنجاب میں یا ساہیوال میں کہہ لیں کہ 1 گھنٹہ پہلے نماز فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ اوقات نماز میں فرق ہے. یہ فرق ہے تو کیوں فرق ہے، مختلف شہروں کے اوقات جو ہیں یہ کیوں فرق آتا ہے ان میں، اور یہ کتنا آتا ہے، کب کب آئے گا، کیسے کیسے آئے گا، یہ انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے. کیا ایک شہر کے اوقات نماز سے دوسرے شہر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وقت افطار اگر کسی کو یاد ہو تو رمضان مبارک میں جو افطاری ہو رہی تھی وہ کم بیش کراچی اور یہاں ساہیوال کم بیش چند منٹوں کا فرق تھا، 10 منٹ کا فرق تھا، لیکن سحری میں 1 گھنٹے کا فرق تھا. یعنی دونوں میں فرق ہے وہ یکساں نہیں ہے کہ اگر افطاری 1 گھنٹہ بعد ہے تو سحری بھی 1 گھنٹہ بعد ہے. 1 گھنٹے کا فرق سحری میں بھی ہوتا ہے اور افطاری میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں. کبھی فرق کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا. تو یہ کیوں ہوتا ہے، کیا ایک شہر کے اوقات نماز کے کیلنڈر سے ہم دوسرے شہر کے اوقات نماز کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ساہیوال کا ہو تو کیا ساہیوال کے کیلنڈر سے ہم ملتان کا کیلنڈر بنا سکتے ہیں اوقات نماز کا کیلنڈر. کیا ہم لاہور کے کیلنڈر سے ساہیوال کا بنا سکتے ہیں، کیا بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا. کن شہروں کا بنایا جا سکتا ہے تو کیوں بنایا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ سیکھیں گے ہم. کیا ایک شہر کے اوقات نماز سے دوسرے شہر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں. وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر عشاء کا وقت نہیں آتا. دنیا میں ایسے بھی خطے ہیں، ایسے بھی شہر ہیں جہاں پر عشاء کی نماز کا وقت ہی نہیں آتا. عشاء کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، مغرب کے بعد جو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے سورج کی، وہ جب ختم ہو جاتی ہے اندھیرا کھا جاتا ہے تو پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو وہاں پر وہ اندھیرا جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے وقت ہمیں روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ روشنی ہوتی ہے اور سورج نکل آتا ہے. یعنی کہنے کے وہ وہاں پر سورج اتنا نیچے جاتا ہی نہیں ہے کہ وہ روشنی یعنی اندھیرا بنے، بلکہ وہ جو روشنی مغرب کے بعد ہمیں نظر آتی ہے یا نماز فجر کے بعد جو ہے سورج شروع ہونے سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے وہی روشنی رہتی ہے، اندھیرا آتا ہی نہیں ہے. تو وہاں عشاء کی نماز کا وقت نہیں آتا. وہ کیوں نہیں آتا، وہ کن دنوں میں نہیں آتا، وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں پر ایسا ہوگا، یہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم سیکھیں گے. شہر و افطار فجر ظہر اثر مغرب عشاء کے وقت کس دن کتنے بج کے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ پہ شروع ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ نکالنا سیکھیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان اوقات سحر و افطار میں کیا احتیاط فرماتے. امام اہل سنت نے علم توحید کس کس کو سکھایا، یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اعلیٰ حضرت کس صاحب کے نقشوں پر اعتماد کرتے تھے، انشاءاللہ یہ سیکھیں گے ہم. اور امام اہل سنت علم توحید میں کتنے ماہر تھے. امام اہل سنت علم توحید میں اتنے ماہر تھے کہ آپ دن کے وقت سورج کو دیکھ کر اور رات کے وقت میں ستاروں اور چاند وغیرہ کو دیکھ کر آپ ٹائم بتا دیا کرتے تھے، گھڑی کا وقت بتا دیا کرتے تھے. وہ وقت وہ اتنا درست ہوتا تھا کہ منٹوں میں ٹھیک ہوتا تھا. یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی اس فن میں فلکیات میں اتنی زیادہ مہارت آپ کو حاصل ہوئی. جی اس کے بعد ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ 786 اور 92 کیسے بنتا ہے.
लिखा भी होगा आपने कई बार 786, लिखा पढ़ा भी होगा 786, जगह जगह हम बिस्मिल्लाह की जगह पे ये जो है लिखते हैं बातों का। तो ये क्यों लिखते हैं, ये कैसे बनता है, ये इंशाल्लाह जब सीखेंगे। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कब और कैसे होता है, ये इंशाल्लाह जब इसके ऊपर तफसीली बात होगी। क्या 27, 28 को रोज़े हिलाल हो सकती है, यानी हम देखते हैं कि इस्लामी महीना जो है ये या तो 29 का होता है या 30 का होता है। 27 या 28 को चांद क्यों नजर नहीं आता, या क्या नजर आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता, इस्लामी महीना जो है ये 27 या 28 का क्यों नहीं हो जाता, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर कलाम होगा। और फिर मशहूरों पर सवाल कि पेशावर वालों को चांद जो है ये 1-2 दिन पहले कैसे नजर आ जाता है, ये मसला जो हमारा बनता है पेशावर वालों के साथ ये क्यों बनता है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कलाम होगा। सऊदी अरेबिया में इस्लामी महीने की यकम 1-2 दिन पहले कैसे हो जाती है, जिस तरह के हम हमेशा से देखते चले आ रहे हैं कि अक्सर देखने में आया है कि सऊदी अरब में क्या होता है कि वो यकम उनकी इस्लामी महीने की पहली जो है वो 1 या 2 दिन वो पहले करते हैं। इस बार आपने छोटी ईद के मौके पर आपने देखा होगा कि हमारी और उनकी ईद कट्टी हुई, याद है छोटी ईद पे हमने ईद कट्टी की थी, वो क्यों की थी, ये ऐसा क्यों हुआ था, ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और फिर किस ईद की तारीख को कौन सी इस्लामी तारीख होगी इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे। और भी इसके अलावा बहुत कुछ होगा। मिसाल के तौर पर ये भी होगा इस कोर्स में कि जो 29 तारीख को चांद के नजर आने की पेशन गोई की जाती है ना, वो कैसे की जाती है इंशाल्लाह आप खुद पता करेंगे कि 29 तारीख को चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा, यानी इस्लामी महीना 29 का होगा कि नहीं इंशाल्लाह। और फिर इसमें मैं और छोटी छोटी बातें जो है वो आपको मजीद आपके सामने रखता हूँ। फिर नमाज का टाइम है 8:30 बजे, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह कल करेंगे। इतना कुछ आपने सीखना है और आज एक दिन गुजर गया हमारा,